دنیا کی تاریخ میں طاقت اور ظلم کے درمیان ایک مسلسل جنگ رہی ہے، کبھی بادشاہوں کے خلاف، کبھی سامراج کے خلاف اور کبھی اپنے ہی نظام کے خلاف۔ جب طاقت نے آواز دبانے کی کوشش کی تب عوام نے سٹریٹس کو اپنا مائکروفون بنا لیا۔ یہ کہانی ہے ان لمحوں کی جب عام انسانوں نے غیر معمولی ہمت دکھائی، جب ایک آواز لاکھوں بن گئی اور ایک نعرہ تاریخ بدل گیا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسانی تاریخ میں ہونے والے احتجاج کی، یعنی پروٹیسٹس کی، اور اس کے علاوہ پاکستان میں احتجاج کب شروع ہوئے، کب ہوئے، پاکستان کے آئین میں ایک عام انسان کو پروٹیسٹ کرنے کی کتنی آزادی ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ From Barcelona to Athens, Mexico City to Rio de Janeiro, the weekend saw major Many say they want the king to leave the country. James Bay's Al Jazeera, Bahrain. فرینڈز، انسانی تاریخ میں احتجاج یعنی پروٹیسٹ ہمیشہ سے تبدیلی، بیداری اور انصاف کی تلاش کا ایک طاقتور ذریعہ رہا ہے۔ جب بھی عوام کو محسوس ہوا کہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے یا ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو انہوں نے سڑکوں پر آ کر اپنے مطالبات بلند کیے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک انڈیویجول وائس ٹرنز انٹو اے کلیکٹیو موومنٹ، اور یہی احتجاج کی اصل روح ہے۔ اگر ہم قدیم زمانے میں جائیں تو قدیم مصر کے مزدوروں کا احتجاج 1152 میں دنیا کا پہلا ریکارڈ شدہ احتجاج سمجھا جاتا ہے، جب مزدوروں نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر کام چھوڑ دیا۔ اسی طرح روم میں بھی عام عوام، جنہیں پلیبینز کہا جاتا تھا، امیر طبقے کے خلاف اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ مظاہرے بعد میں رومن ریپبلک کے آئین کے ڈھانچے میں بڑی تبدیلیوں کا سبب بنے۔ یورپ میں 18ویں صدی کے دوران ہونے والے فرینچ ریولوشن 1789 کو احتجاجی تاریخ میں ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ عوام نے بادشاہت، طبقاتی نظام اور ناانصافی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اسی انقلاب نے دنیا کو یہ سبق دیا، پاور الٹیمیٹلی بیلونگز ٹو دا پیپل۔ اسی دور میں انڈسٹریل ریولوشن کے دوران مزدوروں کے احتجاج نے مزدوروں کے حقوق، اجرت اور کام کے اوقات کے بارے میں نئے قوانین کی بنیاد رکھی۔ اگر بات کی جائے ایشیا کی، برصغیر میں احتجاج کی تاریخ آزادی کی تحریکوں سے جڑی ہوئی ہے۔ مہاتما گاندھی کی سول نافرمانی تحریک اور تحریک پاکستان دونوں عوامی طاقت کی بہترین مثالیں ہیں۔ جب عوام نے ایک نظریے، ایک مقصد کے لیے اپنی آواز بلند کی تو انٹائر امپائرز اسٹارٹڈ ٹو شیک۔ 1950s میں امریکن سول رائٹس موومنٹ میں مارٹن لوتھر کی شہادت میں سیاہ فام شہریوں نے نسلی امتیاز کے خلاف احتجاج کیا۔ ان کا نعرہ آئی ہیو اے ڈریم پوری دنیا میں آزادی، برابری اور انسانیت کا استعارہ بنا۔ اسی طرح ویتنام وار پروٹیسٹس نے حکومت کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی پر مجبور کیا۔ مشرق وسطی میں 2010 اور 11 میں عرب سپرنگ نے پورے مشرق وسطی میں ایک لہر پیدا کی۔ تیونس سے شروع ہونے والا یہ احتجاج ایجپٹ، لیبیا اور سیریا تک پھیل گیا۔ لوگوں نے فریڈم، ڈیموکریسی اینڈ ڈگنیٹی کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ یہ مظاہرے اس بات کا ثبوت ہے کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے عوامی احتجاج کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں احتجاج کی تاریخ کے بارے میں۔ پاکستان میں احتجاج ہمیشہ سے سیاسی، مذہبی اور سماجی حقوق کے اظہار کا ذریعہ رہا ہے۔ 1947 کے بعد سے اب تک درجنوں بڑے احتجاج ہوئے ہیں۔ 1953 میں قادیانی تحریک، 1968 میں ایوب خان کے خلاف عوامی احتجاج، 1977 میں ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف مظاہرے، 1983 میں MRD تحریک، 2007 میں لائرز موومنٹ نے ملکی سیاست کا رخ بدل دیا۔ اسی طرح حالیہ دہائیوں میں PTI، TLP اور دیگر جماعتوں کے احتجاجوں نے اسٹیٹ ورسز اسٹریٹ پاور کے درمیان ایک نیا توازن قائم کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق عام آدمی کو پروٹیسٹ کرنے کی آزادی کس حد تک ہے۔ فرینڈز، پاکستان میں پرامن احتجاج، پیسفل پروٹیسٹ پر ہر شہری کا آئینی اور قانونی حق، جو آئین پاکستان 1973 کے تحت دیا گیا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 16 کے مطابق ہر شہری کو پرامن طور پر اور بغیر اسلحہ کے اجتماع کرنے کا حق حاصل ہے، بشرطے یہ کہ قانون عام مفاد میں اس حق پر معقول پابندیاں عائد کر سکتا ہے، یعنی ہر پاکستانی شہری کو پرامن اجتماع
جلسہ، جلوس یا احتجاج کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ احتجاج پرامن ہو اور اسلحے کے بغیر ہو۔ ریاست یعنی حکومت یا انتظامیہ قانون کے مطابق معقول پابندیاں لگا سکتی ہے۔ اگر امن و امان متاثر ہو سکتا ہو، ٹریفک، عوام اور سہولت یا جان و مال کا خطرہ ہو یا ریاستی سلامتی کو خطرہ ہو۔ آرٹیکل 19 ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے اور پریس کو بھی آزادی حاصل ہے، لیکن یہ آزادی قانون کے مطابق معقول پابندیوں کے تابع ہوگی جو اسلام کی عظمت، پاکستان کی سالمیت، امن عامہ یا اخلاقیات کے تحفظ کے لیے ضروری ہوں۔ یعنی احتجاج کے دوران شہری اپنی رائے، مطالبات اور نعرے دے سکتے ہیں، بٹ ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو نفرت پھیلائے، تشدد یا بغاوت پر اکسائے یا قومی سلامتی کے خلاف ہو۔ اگر حکومت سمجھے کہ کسی علاقے میں فساد، تشدد یا خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ سیکشن 144 CRPC کے تحت عارضی پابندی لگا سکتی ہے کہ 4 یا زائد افراد کا اجتماع منع ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتجاج کا حق ختم ہو گیا، بلکہ یہ عارضی حفاظتی اقدام ہے تاکہ عوامی جان و مال محفوظ رہے۔ پاکستان کی عدالتوں نے کئی فیصلوں میں یہ واضح کیا ہے کہ پرامن احتجاج جمہوریت کا بنیادی جز ہے۔ تشدد یا ہنگامہ آرائی کو آئین کا تحفظ حاصل نہیں۔ حکومت پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال صرف آخری حل کے طور پر کر سکتی ہے۔ مثلاً سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2019 میں فیض آباد دھرنے کے کیس میں کہا کہ ریاست شہریوں کو پرامن احتجاج کا حق فراہم کرے اور طاقت کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دے۔ پاکستان چونکہ یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس چارٹر پر دستخط کرنا ملک ہے، اس لیے بین الاقوامی قانون بھی یہی کہتا ہے کہ ایوری پرسن ہیز دا رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی اینڈ ایسوسیشن، یعنی عالمی سطح پر بھی یہ بنیادی انسانی حق ہے۔ فرینڈز، احتجاج ایک آواز، ایک جذبہ، ایک حق ہے جو کسی بھی جمہوری قوم کی پہچان ہوتا ہے، بٹ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں احتجاج کرنا واقعی ہر شہری کا حق ہے؟ کیا ریاست کو یہ اجازت ہے کہ وہ احتجاج کرنے والوں کو روکے؟ فرینڈز، یہ 13 اکتوبر کی رات تھی۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہزاروں لوگ اپنے حقوق، اپنے نظریے اور اپنے ایمان کے لیے پرامن انداز میں بیٹھے تھے، پرامن، خالی ہاتھ، صرف اپنی آواز کے ساتھ۔ لیکن رات کے اندھیرے میں اچانک وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پولیس نے آپریشن شروع کیا، گولیوں کی آواز، آنسو گیس کے شیل اور چیخوں نے سڑکوں کو بھر دیا۔ جو لوگ نعرے لگا رہے تھے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ جو صرف قرآن ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے انہیں اٹھا کر پولیس وینوں میں پھینک دیا گیا، اور پھر 14 اکتوبر کی صبح مٹی میں بکھری وہ چپلیں، وہ جلی ہوئی جھنڈیاں، وہ بتا رہی تھی کہ یہاں رات کو کیا کربلا گزری ہے۔ بٹ یہ کہانی صرف اسلام آباد تک محدود نہیں رہی۔ جب خبر پھیلی کہ مظاہرین پر تشدد ہوا ہے، پورے ملک میں رد عمل بھڑک اٹھا، اور اس کا سب سے بڑا دھماکہ ہوا مریدکے میں۔ مریدکے میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ ان کا مطالبہ واضح تھا، ظلم بند کرو، لیکن جب پولیس نے اسی طاقت کا مظاہرہ وہاں کیا تو معاملہ قابو سے باہر ہو گیا۔ گھراؤ، شیلنگ، فائرنگ۔ Police has cracked down on TLP protesters in Murikke. Clashes have erupted, many injured overnight. Crackdown on TLP protesters by Pakistan's Punjab police. درجنوں ہلاکتیں، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور ہزاروں گرفتاریاں، اور سوشل میڈیا پر ایک ہی سوال گونج اٹھا، Is this democracy or a warning to stay silent؟ یہ لمحہ صرف احتجاج کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ مریدکے کے واقعے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہر شہری، ہر دل میں ایک ہی احساس تھا کہ اگر آج یہ ان کے ساتھ ہوا تو کل شاید ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو کہ یہ سب صرف ایک تحریک یا احتجاج نہیں تھا، بلکہ یہ ایک آواز تھی، اس عام پاکستانی کی جو اپنی ریاست کے لیے انصاف مانگتا ہے۔ جب مریدکے کے لوگ سڑکوں پر نکلے تو صرف نعرے نہیں لگا رہے تھے، بلکہ وہ اپنے ضمیر کو جگا رہے تھے۔ پاکستان کا آئین 1973 کہتا ہے کہ ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے آئین پر یقین کرتے ہیں یا اسے صرف کتابوں میں محفوظ رکھتے ہیں؟ فرینڈز، یہ آواز کبھی دبائی نہیں جا سکتی، کیونکہ جب سچ بولنے والے کھڑے ہوتے ہیں تو تاریخ انہیں مٹا نہیں سکتی۔ یہ احتجاج نہیں، یہ اس قوم کی آنکھوں میں خواب ہے جو اپنے بچوں کے مستقبل اور ناانصافی اور ایمان کے نفوذ کے لیے سچ بولنے سے نہیں ڈرتی۔ یہ آواز احتجاج ہے، The cry of a nation for justice۔ آخر میں صرف ایک سوال، کیا ہمیں واقعی احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیا ہم واقعی اپنی آواز حق کے لیے بلند کر سکتے ہیں؟
سو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو. تو اگر آپ کو مشن مڈنائٹ کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی سا کامنٹ ضرور دیا کیجئے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.